کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مضمون ہے کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ نگران شورا کا یہ پروگرام ہے، ہماری عادتیں آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور ہماری عادتوں کی بگاڑ کو دور فرمائے، اور ہماری اچھی عادات میں اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہم جو بھی اچھا کام کریں اللہ کریم کرم فرمائے کہ ہم اس میں رضائے الہی کی نیت رکھیں۔ اچھے اخلاق اپنائیں تو اس لیے اپنائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ اچھا انداز اپنائیں تو اس لیے اپنائیں تاکہ اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کریں، اچھائی کریں، نیکی کریں تو اس لیے کریں تاکہ اللہ تعالی راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے۔ حضرات اہل بیت اطہار کا یہ مبارک انداز جو ہے وہ رہا ہے کہ وہ جو کام کرتے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو کھانا کھلایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عمل کی جو ہے وہ خوبصورتی کو اور عمدگی کو اور مقبولیت کو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، اور کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما صرف اور صرف نطعمکم ہم تمہیں کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کسی شکریہ اور بدلے کے ہم طلبگار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالی کی رضا کے لیے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اچھے جو اعمال اپنائیں یا اچھی عادات اپنائیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ حسب ایک رویہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک تعداد ایسی ہے کہ جب غلطی کرتی ہے تو انہیں لوگ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہم جس انداز میں چل رہے ہیں، ہم جس طریقے پہ چل رہے ہیں، یہی طریقہ ٹھیک ہے۔ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں تو مطلب اپنا شملہ نیچے ہو جائے گا، اپنی ناک نیچی ہو جائے گی، تو یوں ہم نہیں کریں گے۔ یعنی ایک مثال کے طور پر سلو میں پہل کرنے کے حوالے سے اگر کوئی سمجھا رہا ہے تو اس کی بات بھی جو ہے وہ نہیں سمجھیں گے، نہیں ہم سلو میں پہل کریں گے تو ہم تو نیچے ہو جائیں گے، وہ اوپر ہو جائیں گے۔ کیا کہیں گے آپ اس رویے پر کہ بات کوئی سمجھا رہا ہے تو اس کو سمجھتے نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرا خیال ہے اس سے پہلے ہم نے ایک موضوع یہ لیا تھا کہ لوگ غلطی جلدی مانتے نہیں ہیں، ہاں جی، اور ابھی آپ شاید جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو درست بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اٹیمپ کر لو، آپ پہلے کر لو، جی، تو اس کو وہ ہضم نہیں ہو رہی وہ بات، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں چھوٹے باپ کا بن جاؤں گا۔ جی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس میں میں نے یہ غور کیا ہے کہ اس میں تربیت کی بہت کمی ہے، جی، اور خاص طور پر جو معافی مانگنے یا معاف کرنے یا عاجزی کرنے کا جو باب ہے، چیپٹر ہے پورے کا عاجزی کا، جی، ہمبلنیس ہوتی ہے انسان کے کریکٹر میں، جی، یہ بہت عمدہ عادت ہوتی ہے، جی، ہمبلنیس۔
وہ مطلب کہ بازو بچھائے ہوئے بندہ ہوتا ہے اور بڑا سافٹ اسپوکن بھی ہوتا ہے اور رقیق القلب بھی ہوتا ہے اور سافٹ ہارٹیڈ. اور سورا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ناراض ہو جائے تو اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا. ایسے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اس کو بس تشویش رہے گی کہ یار اب یار کیا یار اب اس کو راضی کرو منع اور کیا، اس کو اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس وہ اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا، اس کی دعوت میں بھی نہیں جاؤں گا، اس کا منہ نہیں دیکھوں گا میں. ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو اب ایسے لوگ ظاہر بات ہے کہ نفرتوں کے بیچ بوتے ہیں. جی. ایک فارسی کا جو ہے نا کہ تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی، تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، تو توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. اگر ایسے افراد کو کوئی دیکھیں، ہوتا کیا ہے، مجھے تو میری جو انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے، ہم بعض اوقات اسی وقت اصلاح کرنے کے در پہ رہتے ہیں. ٹھیک. جنگ کی تیاری امن کے دنوں میں ہوتی ہے. اب ایک آدمی کے ساتھ ویسے ہی ایک ضد چڑھی ہوئی ہے، ہم اس کیفیت میں چاہتے ہیں کہ اس کی ضد ختم ہو. یہ نہیں ہوگا. یہ مشکل کام ہے. ٹھیک. کیونکہ گرم پتیلی پکڑنے سے اپنا ہی ہاتھ جلتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ایک آدمی کا نیچر ہے، اور اگر آپ اس کی اصلاح کی کوئی صورت بنانا چاہتے ہیں، اس کے نیچر میں تبدیل لانا چاہتے ہیں، تو اس کی نارمل صورتحال میں جا کر آپ اس کی کیفیتوں کو بدلنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر اگر کوئی ساس اپنی بہو کے ساتھ بگڑی ہوئی ہے، یا بیٹی کے ساتھ بگڑی ہوئی ہے، یا کوئی اور میٹر ہے اس کا بگڑا ہوا، تو ایٹ اے ٹائم سمجھائیں گے نا تو وہ نہیں سمجھے گا بندہ. وہ بولے گا نہیں آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے اور کیوں ہے وغیرہ، اور دلائل دیں گے. ابھی یہ صورتحال نکل جانے دو. کبھی بیٹھ کر موڈ مزاج دیکھ کر پھر وہ کیا جاتا ہے. اب گھوڑا ویسے بدکا ہوا، بولو نہیں اس بد کی صورت میں ہی میں نے سواری کرنی ہے، تو یہ تھوڑا سا آزمائش ہو جاتی ہے. اس کو تھوڑا نرم ہونے دیں، آرام ہونے دیں، تھوڑا سافٹ ہونے دیں. اس کے بعد کیا گیا، ہمیشہ بیج بونے سے پہلے زمین کو نرم کرنا ضروری ہے مولانا. ایسی بات. بغیر نرم کرے زمین کو بیج نہیں بویا جاتا. تو میری درخواست یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہ ایسی صورتحال میں چاہے اولاد ہے، بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، واٹ ایور، ہم امیجیٹ چاہتے ہیں رزلٹ، ہم بہت جلدی، اصل میں ہماری بھی جلد بازی ہے نا کہ ہم مطلب یہ ہوا بات اب ہو جا. بھائی اس وقت یہ نہیں سمجھے گا. غصہ جب عقل میں چڑھتا ہے تو عقل پرواز کر جاتی ہے، یعنی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی. غصہ عقل پر غالب آ جاتا ہے. آپ کے اچھے جذبات پر بھی غصہ غالب آ جاتا ہے. اب کسی کو غصے کی کیفیت میں آپ کیسے نرم کریں گے؟ وہ اللہ کے نیک بندوں کی شان کچھ اور ہوتی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں نے پڑھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی معاملے میں جلال آ جائے تو ان کے سامنے قرآن پڑھو، ان کا جلال جمال میں تبدیل ہو جاتا تھا. بالکل وہ. لیکن ہمارے یہاں تو ایسی صورتحال نہیں ہے نا. ہمارے تو اچھی بات کرنے جاؤ تو ڈر لگے گا کہ یہ الٹا کچھ بکواس ہی نہ کر دے. صحیح. تو میری اس میں درخواست یہ ہے کہ ایسوں کی اصلاح کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ ہونی چاہیے. اور جو ایسے لوگ ہیں ان سے اب میری درخواست یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے آپ نہیں مان رہے، لیکن آپ کا نام ماننا آپ کے خاندان کو، آپ کے کردار کو اور خود آپ کے سارے معاملے کو نقصان دے گا. اور جب شاید آپ کو ہوش آئے گا یا آپ نرم پڑیں، کیونکہ 2 4 6 10 دنوں میں بندہ آ جاتا ہے. بلکہ میری اگر بات کریں تو میرے تو تجربات ہیں، میں نے 20 سال کے بعد لوگوں کو موت، میت اور آخری وقت میں ملتے دیکھا ہے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں مطلب میں نے کبھی زندگی میں اس کو معاف نہیں کرنا، میں نے اس کا منہ نہیں دیکھنا. اچھا آپ جنازے میں جاتے ہیں، پھر آپ کو کہتا ہے کہ یار اب جو ہوا نا معاف کر دو. ہاں یار اب تو معافی ہے ہی نا. اب معافی ہے تو چلا گیا دنیا سے. بھائی جب معاف کرنا ہی تھا جنازے پر آ کر تو پہلے سے جا کر معاف کر دیتے.
تو جنازے پر آ کر معاف کرتے ہیں، میت پر آ کر معاف کرتے ہیں، آخری دیدار کے وقت معاف کرتے ہیں. تو یہ عجیب سی ہماری کیفیت ہے. ابھی سے معاف کرنا شروع کرتے ہیں. صحیح. ایسا طلاقوں کا بھی ایک معاملہ ہے، اور لوگ جو ہے وہ شادی کے 6 ماہ بعد 8 ماہ بعد بھی طلاق کی صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے، یا ایک بچہ ہے پھر بھی جو ہے وہ طلاقیں ہو ہی رہی ہیں، اور بچے بعد میں جو ہے وہ جو ان کا حال ہوتا ہے اللہ بچائے. مجھے ایک یوں ہی وہ جو بچوں کو لے کے جاتے ہیں ملاقات کروانے کے لیے، انہوں نے میرے ساتھ ایک مرتبہ جو ہے وہ بات چیت کی. انہوں نے بتایا کہ یوں جب ہم بچوں کو جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں ملاقات کروانے کے لیے، تو جو گارڈینز ہوتے ہیں، یعنی جو پیرنٹس ہیں، ماں کی طرف سے اگر بچہ ماں کے پاس ہے اور بچے کو جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں باپ کے پاس، تو باپ سے بھی جا کے جو ہے وہ پیسے لیں گے، اور ادھر جو ہے وہ واپس جلدی لے کر آنا ہے، ٹائم پر لینا ہے، وقت پر لے کر آنا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ماں کے جو ہیں ان سے بھی پیسے لیں گے. اور بچہ جو ہے پھر یہ دو راہ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. بچہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. باپ کے پاس جاتا ہے تو باپ اسے ماں کے بارے میں کہانیاں سناتا ہے، اس کے ماں کے خلاف کرتا ہے. اجا رہتا وہ ماں کے پاس زیادہ رہتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ جب ماں کے پاس جائے گا تو ماں جو ہے وہ اسے اپنی الگ سے باپ سے جو ہے وہ بدزن کر رہی ہے. اور یہ انداز مطلب طریقہ کار انداز ہوتا ہے طلاقوں کے بعد، اللہ معاف فرمائے. اس میں جو ایک چیز میں نے غور کی ہے نا حضور، وہ یہ ہے کہ فوری ریئیکٹ کرنا، ہر بات کا جواب دینا، بھی چپ کر کے نہیں بیٹھنا، عدم کمپرومائز نہ کرنا، کسی بات پہ کمپرومائز نہ کرنا. جو تمہیں کہے اس کو جواب بالکل پورا ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو ہے وہ دینا ہے. تو یہ آپ اس حوالے سے بتائیے کہ کمپرومائز نہ کرنا، یہ جو انسان کے اندر پایا جانے والا رویہ ہے، اور جو عادت ہے کہ کمپرومائز نہیں کرنا، برداشت نہیں کرنا، درگزر نہیں کرنا، یہ اور کیا کیا نقصان دلوا سکتا ہے؟ گھر ٹوٹ رہا ہے، یہ تو نظر آ ہی رہا ہے. بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کر دی آپ نے. جی کئی سوالات. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ طلاق ہوتی کیوں ہے. جی یہ رسی ہے، جی نہیں ٹوٹ رہی. ٹھیک ہے، نہیں ٹوٹ رہی، میں زور لگا رہا ہوں، نہیں ٹوٹ رہی. یہ رسی جو ہے نا، یہ کئی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ترکیب میں آئی ہوئی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، یہی ہے، ایسا ہی ہے. نظر آ رہا ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے. یہ استری کیوں نہیں کی؟ جوتے صاف کیوں نہیں کیے؟ چیزیں اپنی جگہ کیوں نہیں رکھی؟ فلاں یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں نہیں لائے؟ یہ بھول گئے، یہ بھول گئے. یہ کرتے 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 یہ چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اور اتنی یہ کھل جاتی ہیں، اتنی کھل جاتی ہیں، یہ کھل رہی ہیں. یہ ایک ایک بات، یہ ایک ایک جھگڑا، ایک ایک ناراضگی کا معاملہ ہو رہا ہے. ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ ہو رہا ہے، جی یہ ہو رہا ہے. یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں سلمان بھائی، جی یہ سب دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. ہوتے 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 تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ بالکل آخری اس تک رہ جاتی ہے چیزیں، اور یہ ابھی بھی تھوڑا بہت رہ جاتا ہے نا، تو یہ اور 2 4 10 چیزیں کھانے پینے پر، گرم ٹھنڈے پر یہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ پکڑ کے ناراضیاں کر رہے ہوتے ہیں. آخر کار ایک چھوٹا سا یہ رہ جاتی ہے چیز، جی ہے اتنی سائز کی، مگر اب یہ اس کی طاقت نہ رہی. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹ گئی. تو کہتے ہیں یار اتنی جلدی ایسے کیسے طلاق ہو گئی؟ طلاق ایسے نہیں ہوئی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، یہ اتنا بھی کمزور رشتہ نہ تھا. یہ رشتہ اتنا بھی کمزور نہ تھا کہ 2 باتوں پہ ٹوٹ جاتا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں نے اس رشتے کو کمزور کیا. ٹھیک. رسی کے بل کھلتے گئے، یہ چیزیں کھلتی گئیں، کھلتے تو ایسا آیا کہ پھر بس گھنٹی بجائی اور دیر سے دروازہ کھلا نا، وہ آخری رہ گئی تھی اور ٹوٹ گئی. تو اس میں میری سب سے پہلی درخواست میرے ان جوڑوں سے یہی ہے کہ یہ ان عادتوں کو نکال دیں. یہ کوئی اتنے بڑے بڑے مسائل نہیں ہیں جن پر آپ مطلب کہ اتنے بڑے بڑے جھگڑے کرنے لگ جائیں.
اور الجھنے لگ جائیں. یہ درگزر، جیسے یہ آخری میں جو سلمان بھائی نے کہا نا، درگزر، برداشت، اگنور، اس سے کام لے. عورت اپنے کام کو خود سمجھے، شوہر اپنے کام کو خود سمجھے. دونوں ایک دوسرے کے انداز و مزاج میں اگر نہیں ڈھل پاتے تو پھر تھوڑا دل بڑا کر گھر چلائیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو جھڑپیں ہیں نا، آپ کی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں، یہ چھوٹی چھوٹی جھڑپ جو ہے نا، یہ بہت بڑی جنگ بنتی ہے، یہ بہت بڑا دھماکہ کرتی ہے. تو ایک تو اس سے آپ پہلے نکل جائیں، ٹھیک ہے؟ میری آپ سب سے درخواست ہے. اور اگنور کریں، دیر سویر، یہ نہیں وہ نہیں، وہ اگنور کریں. مطلب ناراضگی کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں، ناراضگی کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں، ناراضگی کے بھی کوئی مینرز ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی سخت نافرمانی دیکھی ہے. کوئی ایسی طہارت اور حیا کے مسائل سے کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی اور اس طرح کے مسائل. تو بندہ ناراضگی کا کوئی ایک معیار ہوتا ہے، یعنی ایسا بھی بندہ نہ ہو کہ یار بالکل جیسے کہ تیار بیٹھا ہوا ناراض ہونے اور لڑنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بات پہ. یعنی بہت بڑا مطلب کہ ہو تو آدمی بولے کہ ہاں یار ہے. ہلکی پھلکی چیزوں کو ہلکا پھلکا لے کر چھوڑ دیا کریں، اس سے آپ کا گھر چلے گا. اس لیے تو پہلے تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، مہربانی کر کے آج ابھی اسی وقت آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے یہ چھوٹی موٹی چیزوں پر کرنا نہیں ہے. جھگڑا نہیں ہوتا، اس کا عادت ہی نہیں ہے یار میری چیزوں کو سلیقے کے ساتھ رکھنے کے. بس نہیں ہے تو کون سا نکاح فارم پر لکھوایا تھا بھائی کہ سلیقے کے ساتھ یہ سب رکھنا پڑے گا. بس اس کی عادت نہیں ہو رہی ہے گھر میں ایسا کرنے کی ویسا کرنے کی. جس طرح ایک عام آدمی بعض اوقات فیملی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، تو ہر آدمی کا نیچر نہیں ہوتا ایسا کرنے کا. بٹ ٹھیک ہے، اب نہیں ہے تو نہیں، اب جو میرے نصیب اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. اور اب ہو تو گئی ہے نا شادی، اب توڑنے کا مزاج ختم کر دیں. اب یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہمارا اب رشتہ ٹوٹے گا، ہم نے توڑنا نہیں ہے. اب وہ اگر تھوڑا بہت 19-20 ہے تو میں نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، وہ 19-20 تو میں نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. یہ طے کر لیں، آج آپ بالکل فائنل کر لیں. دیکھیے جو سلمان بھائی نے ایک اور بات کی، کیونکہ انہوں نے 3 4 5 چیزوں صورتحالوں کو ایک ساتھ انہوں نے ایک ہی ڈسکشن میں لے لیا. اگر طلاق ہو جاتی ہے نا، یہ 2 خاندان الگ ہو جاتے ہیں، اور ان دونوں میں بھی پھر صلح کی بہت بظاہر صورت رہتی نہیں ہے، اور بڑے پھر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بعض قبائل اس وجہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو اس کے یہ بہت بڑے سائیڈ ایفیکٹ ہے. پھر بچہ اگر ہو گیا جیسے سلمان بھائی نے کہا، تو جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے نا طلاق والے جوڑوں میں، سب سے بڑا جس نے سروائیو کیا ہے، جو سب سے بڑا میں کہتا ہوں کہ مظلوم فرد جو ہے اس پورے مسئلے میں، وہ بچہ ہے، جو نہ ماں کا رہا ہے نہ باپ کا رہا ہے. کیونکہ پھر تھوڑے عرصے میں کیا ہوتا ہے پیارا، میں آپ کو بتاؤں، تھوڑے عرصے میں ماں کی بھی شادی کروا دی جاتی ہے. اس کو تو رکھنا نہیں ہے نا. اب طلاق ہو گئی خدا نہ خواستہ، تو اب اس کو زندگی بھر تو رکھیں گے نہیں. اور میں ان کو بھی عرض کروں کہ جب طلاق کے بعد جب آپ گھر آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کمفرٹیبل رہتی ہوں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بعض اوقات، میں سب کا نہیں کہہ رہا، بعض اوقات یہ طلاق لے کر جو بیٹی گھر پر آ جاتی ہے نا، تھوڑے عرصے میں وہ بچہ بھی ساتھ ہو، تھوڑے عرصے کے بعد والدین کا انداز و رویہ اس کو چوبنا شروع ہو جاتا ہے. والدین اپنی شاید روٹین پر ہوتے ہوں گے، مگر وہ اس کو تھوڑا کچھ اور فیل کر رہی ہوتی ہے اس وقت، اس گھڑی. یعنی اگر نانا نے اگر اپنے نواسے کو کچھ کہہ دیا نا، تو اس کی ماں کو بہت برا لگے گا کہ لگتا میرا بچہ میرے ابو کو چپتا ہے. یا نانی نے کچھ کہہ دیا تو اس کو بہت بھاری پڑے گا، یا اس کو کہہ دیا بیٹی اٹھ کے کام کر، تو اس کو اب بھاری پڑے گا، کیونکہ اب وہ کچھ صورتحال اس کی تبدیل ہو چکی ہے. بات میری سمجھ رہی ہیں آپ؟ ابھی آپ نے شوہر کے گھر پر ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور اس وقت جب یہ سارا رویہ آپ دیکھ رہی ہوں گی نا، اس وقت آپ کو یاد آئے گا کہ اس سے اچھا میں اپنے شوہر کے گھر میں تھی، اس سے اچھا میں اپنے شوہر کے گھر میں تھی. کیونکہ اب بعد اوقات شادی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، گھر والے اتنے زیادہ سیریس نہیں ہوتے جتنا پہلی شادی میں تھا. اب کیا یار جلدی کرو جلدی کرو. اب پہلے اتنی جلدی تھوڑی تھی جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی. اب طلاق ہو گئی، وقت گزر گیا، اب لڑکا ڈھونڈنے کے چکر میں اب وہ صورتحال رہے یا نہ رہے، کیا پتہ کہ دوسری شادی ہو تو وہ اس سے کمزور گھر مل جائے. دیکھو
آپ سمجھیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا گھر توڑ کر نہیں آنا. آپ نے 19-20 کمی بیشی معافی تلافی کر کرا کر کچھ بھی کر کے آپ نے مطلب کے بعد اپنے سسرال میں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے. بھائی ادھر 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 بٹھا لیں آپ. ٹھیک ہے, اب آتا ہوں میں اپنے اسلامی بھائیوں کی طرف. میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ آپ جو کہتے ہیں نا بیوی یوں نہیں ہے, بیوی یوں نہیں ہے, بیوی ایسی ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے, یہ ابھی خواب سپنوں کے اب دنیا سے باہر آ جاؤ بھیا. جو مقدر میں تھا نا وہی ملی ہے, وہ یہی تھا. بغیر مقدر کا تو ملی نہیں ہے, یہی ملی ہے. اور اس کے اندر اتنی خوبیاں ڈھونڈنے سے اچھا ہے کہ خود اپنے اندر خوبیاں پیدا بھی تو کرو. ساری خوبیاں اسی کے اندر ہوں, اور میں وہ جیسا ہوں نا ویسا ہی رہوں گا. مطلب کہ وہ بھوت مزاج کا آدمی, سخت مزاج کا آدمی, شکی مزاج کا آدمی, مطلب یہ نہیں. آپ اپنے اندر بھی تو کردار کی تبدیلی کریں. اور پھر خدا نہ خواستہ نہیں ہو رہا کچھ, تو آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ میں توڑ کر میں دوسرا گھر آباد کروں گا, تو دوسری اگر اس سے 4 قدم آگے نکلی تو کیا کریں گے؟ اور تو بچہ ہو گیا آپ کا یار, تو بچہ ہو گیا ہے. آپ بھی الگ شادی کر لو گے طلاق کے بعد, وہ الگ شادی کر لے گی طلاق کے بعد, بچے کا کیا ہوگا؟ حالانکہ اس کا شریعت نے اس کی سسٹم رکھا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں بس وہ ہو بالکل بے یار و مددگار کا ایک طرح سے ہو گیا ہے. ہر جگہ پر اس کو سنبھالنے والے مل جائیں یہ ضروری نہیں ہے, پھر بھی مل جاتے ہوں گے, لیکن یہ بہت بیچارہ پریشان ہو گیا. اب کیا کرے؟ ماں بولے تیرے باپ نے ایسا کیا, باپ کے پاس جائے گا تیری ماں نے ایسا کیا, اور جب اور بڑا ہو جائے گا تو دونوں طرف سے نفرتوں کی آگ میں یہ بیچارہ جل رہا ہوگا. اس کو فیل نہیں ہو رہا ہوگا کہ میرا باپ کدھر ہے, میری ماں کدھر ہے. یہ باہر نکلے گا دیکھے گا ماں باپ بچے کو لے کے نکلے, بولا میرے ماں باپ ہی میرے کو نہیں لے کے جا رہے, میرے ماں باپ ہے ہی نہیں. ماں نے میری دوسری شادی کر لی, باپ نے میری دوسری شادی کر لی, ماں کا دوسرا بچہ ہو گیا, باپ کا میرا دوسرا بچہ ہو گیا. میں وہ بچہ کہاں ہے؟ تو بعض اوقات تو لڑکے سے بھی یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم لڑکی دیں گے, لیکن آپ کا بچہ نہیں آئے گا آپ کے ہمارے پاس. اور وہ بھی بیچارہ تنگ آ جاتا ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی ہے دوسری, وہ بھی کمپرومائز کر لیتا ہے. ٹھیک ہے اچھا لڑکی کی شادی کرو تو وہاں باتوں کا شرط لگ جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے لیکن بیٹا نہیں ہوگا, تو وہ اپنے مطلب نانا نانی کے پاس, پھر آگے جا کے دادا دادی کے پاس رہے گا. تو یہ سارا سسٹم ہے. تو بھائی اتنی پریشانی, اتنی خرابیاں اور اتنی الجھنوں میں پڑنے کے بجائے اچھا نہ تھا کہ آپ شریعت کے تقاضے پورے کرتے دوسرے کے ساتھ رہیں. کمپرومائز کرنا پڑتا ہے جیسا بھی سلمان بھائی نے کہا, لیکن اس کمپرومائز میں یہ یاد رہے کہ شرعی تقاضے پورے کرنے ہیں اور پھر قربانیاں اور کمپرومائز کر کے اپنے گھر چلانا ہے. آج اس وقت 14 رمضان مبارک 1442 ہجری کو جو میں کچھ آپ سب سے کہہ رہا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو خدا نہ خاصہ 19-20 گھر کے اندر ہے, کمپرومائز کریں. کرایہ کا ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, کمائی صحیح ہے, کمائی صحیح نہیں ہے, تھوڑا مزاج کی کمی بیشی ہے. اللہ آپ کا دل بڑا کرے, اللہ آپ کی سوچ بڑی کرے. ایک دوسرے کے ساتھ درگزر سے کام لیں, محبت سے کام لیں. بچوں کو دیکھیں, جب آپ لڑتے ہوگے تو بچے سے سہم جاتے ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں جب آپ لڑتے ہوگے نا تھوڑا شعور ہوتا ہوگا نا, بچے سے سہم کے بیٹھتے ہوگے کہ اب بھی ابو نے کچھ کہہ دیا اور ہم اجڑ جائیں گے. اور خدا کا خوف کریں یار, اب بڑے ہو جائیں, اب نکلیں اس سے, اب اپنی زندگی سے باہر آئیں. میں آپ دونوں کو کہہ رہا ہوں, آپ دونوں شادی شدہ ہیں, آپ کے بچے ہو گئے, اب آپ نے ایک دوسرے کے لیے نہیں جینا, اب آپ نے اپنے بچوں کے لیے جینا ہے. اب آپ کا وہ یہ آپ کا مستقبل آپ کے سامنے ہے. میں خود ان فیملیز کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے بچوں کی وجہ سے کمپرومائز کر کے زندگیاں گزاری ہیں. میں خود سلو کرائی ہیں میں نے, اور مجھے پتہ کس طرح کے جھگڑے گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو, میں نے ٹوٹے ہوئے گھر کا بھی انجام دیکھا ہے, کمپرومائز سے چلنے والے گھروں کا بھی صورتحال دیکھا ہے, اور محبتوں سے چلنے والے گھر اور پیار اتفاق سے چلنے والے گھروں کی بھی میں نے راحتوں کا جائزہ لیا ہے. یار جب جینا ہی ہے تو کیا گھٹ گھٹ کے جینا ہے یار, محبتوں سے جیو نا یار. جب جینا ہی ہے ایک ساتھ ہی جینا ہے, چلو آتے ہیں نا کہ آپ نے ایک ساتھ ہی جینا ہے, تو یار اب چھوڑیں, معافی تلافی کریں. جب جینا ہی ہے تو پھر پیار اچھے محبت سے جیے یار.
مسکرا کر جئیں, بچوں کو بھی سکون کے ساتھ اپنے ساتھ جینے دیں, آپ بھی جئیں, اور مہربانی کریں ختم کریں. آپ کے ماں باپ کا پتہ ہے کتنا, یعنی وہ ماں باپ کہ جن کی بیٹیاں گھر توڑوا کر آ جاتے, کبھی ان ماں باپ کی کیفیتوں کا آپ نے کیا ہے؟ یا وہ ماں باپ کہ جن کے بیٹے گھر توڑ دیتے, یعنی بیٹے پر ماں باپ نے بعض اوقات لاکھوں لاکھ روپے شادی پہ خرچ کیے ہوتے ہیں, بیٹی کی شادی پر ماں باپ نے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کیے ہوتے ہیں. کئی ایسی اولاد ہے جنہوں نے اپنی شادی پر روپیہ خرچ نہیں کیا ہوتا, ماں باپ نے کیا ہوا ہوتا ہے. اسی بات آپ تو سارا وہ لاکھوں روپے ماں باپ نے خرچ کیا, گھر توڑوا کے بیٹھ گئے, جی ابا جی دوسری شادی کروا دو. اور بھائی کو گاڑی تھوڑی تھی, ٹھوک کر آ گئے, بولا کہ ابا جی وہ تو اس کا تو انجن سارا باہر آ گیا, مجھے دوسری گاڑی دھرا دو. یہ کوئی شادی تھی؟ اتنا مطلب بیٹی کے ساتھ ماں باپ کرا کر بھیجتے ہیں, کپڑے یہ وہ, جو ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق وسعت دی ہوئی ہوتے کرتے ہیں. کچھ لحاظ کریں یار, اپنے ماں باپ کا لحاظ کریں, اپنے خاندان والوں کو دیکھیں. خاندانوں میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کیا بھائی جب دیکھو دونوں لڑتے رہتے, جب دیکھو دونوں لڑتے ہوتے, جب دعوت میں دیکھو تو وہ منہ چڑھا کر بیٹھی, وہ منہ چڑھا کر بیٹھا ہوا ہے. ارے ہنس رہے ہیں لوگ آپ لوگوں کے اوپر, کیوں دنیا کو اپنے اوپر ہنسا رہے ہیں آپ لوگ؟ پڑوسی ہنس رہے ہوتے ہیں, ہاں آج آواز آئی بازو میں سے, آج آواز آئی پڑوس میں سے. اتنے آپ لوگ اتنے بدنام ہو گئے ہیں کہ آپ کا پڑوسی بھی آ کر پوچھتا ہوگا آج آواز آئی, آج کیا ٹوٹا ہے, برتن ٹوٹے نہیں ٹوٹے, آج نکالا نہیں نکالا اس کو آدمی کو. ہاں عورتیں باہر نکال دیتی ہیں, وہ نیچے بیٹھا ہوگا, کیا ہو گیا, وہ اجڑا ہوا گلشن نیچے بیٹھا ہوا ہے, کیا ہوا بھائی, کیا کرے جناب, بس نہیں مانتی. تو کبھی وہ نکل جاتی ہے کہ بھائی میں نہیں آؤں گی گھر پر, وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتے, اس کو ڈھونڈے. اور یہ میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مدنی پھول آپ کو دوں, میں اپنے اسلامی بھائیوں کو, یہ جو اب جو کہتے ہیں جا اپنی ماں کے گھر, نہ مفتی صاحب فرماتے اصلاح گھر میں بیٹھ کر ہوگی, ماں کے گھر پہ بیٹھ کے اصلاح نہیں ہوتی. اپنے پاس رکھ کر اصلاح کرو, اپنے پاس رکھ کر اس کی تربیت کرو. آپ وہ بولے جاؤ, وہ تو اس نے کب آپ کو منع کرنا تھا نہیں میں نہیں جاتی, وہ تو کہے گی بس اطاعت کرنے کا ہی میرے کو انتظار تھا کہ آپ کو حکم ہو, میں نے بیگ اٹھا کر ماں کے گھر جانا, میں نے لینا نہیں اس آدمی کے ساتھ. مگر یہ جب جاتی ہے تو اس کے ماں باپ پر کیا بیتی ہوگی ذرا سوچئے. یہ میں نے اتنی اوور آل ڈسکشنز کی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, اولاد کے تعلق سے, خاندان کے تعلق سے, آس پڑوس کے تعلق سے, رشتہ داروں کے تعلق سے, بچوں کے تعلق سے, آپس کے تعلق سے, حرام حلال کے معاملات کو دیکھیے کہ کئی جگہ پر اسلامی بہنیں ناجائز اور حرام معاملات میں مبتلا ہو گئی ہیں. شوہر کے معاملے میں, اور کئی چیزوں میں شوہر مبتلا ہو گیا بیوی کے تعلق سے حرام و ناجائز کے معاملے میں, اور گناہگار الگ ہو رہے ہیں. آپ کئی صورتیں گناہوں کی ہیں. اب اتنی پریشانی الجھنوں سے اچھا نہیں ہے یار, صلح کر لو, محبت کے ساتھ رہو, کمپرومائز کے ساتھ رہو. طے ہو گیا اے بھائی, طے ہو گیا, ہاں اب رہو گے. اب یہ نہیں ہے اب پڑوس کہے یا نہیں بھائی ماشاءاللہ ہفتہ 10 دن ہو گئے, 15-20 مہینہ ہو گیا, اب تو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں ایسے شریف بن کر جیے, اچھے بن کے جیے, اولاد بھی خوش, آپ بھی خوش, اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو گھر میں, تو آپ بھی راضی رہو گے ایک دوسرے کے ساتھ. سبحان اللہ. کافی باتیں میں نے بیان کر دی. جی میں یہ چاہ رہا ہوں ایک پوائنٹ اور بھی لے لیں. اب اتنے تو پوائنٹ اٹھا لیے تھے بھیا. نہیں ماشاءاللہ اچھی گفتگو ہے, ایک موضوع ہم نے لیا ہے, اس کو کنکلوڈ کر دیں اس کی کچھ جہاد کے ساتھ. بعض اوقات جو ہے وہ بیٹی کو اس کی جو بہو ہوتی ہے اسے اس کے ماں باپ کا ایک سپورٹ ہوتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور بالکل جو ہے وہ تم نے پریشان نہیں ہونا. اس تو بات ہو گئی تھی ہمارے سلمان بھائی پچھلے پروگراموں میں, ہم بات کر چکے ہیں کہ بیٹی کے ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹی کو رخصت کرے, جی, اور فائنلی رخصت کرے. بس ہاں وہ فائنلی رخصت کرے. اب رخصت کر دیا, اب جو دے دیا, اور اس کے بعد روزانہ کے فون وغیرہ کر وہ حال احوال نہیں رہو, تیری ساس کیا کر رہی ہے, یہ نہیں, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں, اللہ رحمت فرمائے. اور آپ رہیں انشاءاللہ. کوئی کام کاج ہو, کوئی کھانے پکانے کی بات کر رہی ہے, کوئی ایسی ضرورت کی بات کہی ہے, کوئی بیماری پریشانی ہے, کوئی خاندانی کا ایسا مسئلہ ہے, طبیعت پوچھتی ہے بیٹی طبیعت ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, تو بیٹی کو بھی لگے کہ میرے ماں باپ بھائی بہن مجھے بھولے نہیں ہیں. تو شادی کے بعد بہن کو عموماً بھائی یاد آتے ہیں. بھائیوں کو یہاں کردار ادا کرنا چاہیے کہ اپنی بہنوں کو یاد رکھیں, فون کیا کریں, اپنے جو بہنوئی ہیں فون کر کے سلام دعا کیا کریں, حضور آپ کیسے, بس آپ کی طبیعت کے لیے فون کیا تھا. وہ آپ کا بہنوئی ہے, اس کو بھی انزل و ناسا منازل, ہم لوگوں کو ان کے درجوں میں تولو. وہ آپ کی بہن کا شوہر ہے,
آپ ایک آدھ دفعہ فون کر لیا کریں. بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بیوی کے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھے, ان کو بھی فون کر لیا کریں, آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت تعلق, یعنی پریشانی میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنا. ڈاکٹر تو سارے لگے ہوئے نہیں کہ جب بیمار ہوں گے تبھی آئیں گے. ڈاکٹر کے پاس بندہ بیمار ہو کے جاتا ہے, خاندان والوں کے پاس تو آدمی ایسے ہی نارمل چلا جاتا ہے یار. ایسی بات. تو سارے ڈاکٹر تو نہ بن جاؤ, کوئی ایک ڈاکٹر ایک مریض ہے تبھی ملیں گے, جب تم بیمار ہو گے تب آؤ گے ہمارے پاس. یہ بھی نہ کریں. اللہ رحمت فرمائے. کال دیتے جی. میں نے سر عمران بھائی سے ایک سوال کرنا تھا. معاشرے میں طلاق جب ہو جاتی ہے, اسلام نے طلاق رکھی ہے, تو پھر بہن بھائیوں میں رشتہ داروں میں طلاق کے بعد جو سختی پیدا ہوتی ہے, جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. یہ ایک ایسا فعل ہے جو پسندیدہ نہیں ہے, اگرچہ پھر ایک صورت میں, مطلب اس کے میں یہ تو یہ نہیں کہتا کہ اس کی ہر صورت ناجائز ہے. ایک اس میں ناجائز صورتیں بھی آتی ہیں کہ اس طرح دینی جائز نہیں ہے, اس طرح دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک یہ معاشرے کا آج تک اس گئے گزرے دور میں بھی طلاق آج بھی پسندیدہ نہیں ہے, خلا آج بھی پسندیدہ نہیں ہے. لوگ آج بھی اس کے اوپر آپ کو افسوس تعزیت کرتے ہوئے ملیں گے. ہو یہ نہیں کہا اچھا ہوا یار, چھوڑ یار, کیا کرنا یار, اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں, تیری اب تک طلاق نہیں ہوئی. ایسا تھوڑی ابھی معاشرہ آیا ہے. اچھی بات. ایسا تھوڑی ہوا ہے کہ جناب ابھی مطلب یار بولے 10 سال ہو گئے طلاق نہیں ہوئی تیری یار. طلاق یہ نہیں ہوا ابھی تک معاشرہ. اللہ کا شکر ہے ابھی ہم اتنی اخلاقی بربادی کا شکار نہیں ہوئے ہیں. طلاق آج بھی ہمارے بری سمجھی جاتی ہے. تو ایسی صورتوں میں تھوڑا بہت یہ سائیڈ ایفیکٹ, یہ طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ تھوڑا. لیکن اگر اب ہو ہی گئی ہے, خدا نہ خواستہ گھر ٹوٹ ہی گیا ہے, تو اب نفرت کرنے کے بجائے حسن سلوک کریں. کیونکہ کوئی بھی محبت و پیار سے اور اچھے حالات میں جدائی ہو کر نہیں آئی ہے. وہ دونوں طرف زخمی ہوں گے, دونوں طرف صدمے ہی ہوئے ہوں گے. تو اب ہو گیا, اول تو سارے مل کر کوشش کریں کہ ہونا. اگر خدا نہ خواستہ ہو گیا تو ہونے کی صورت میں پھر یہ کہ حسن سلوک کریں, پھر صلہ رحمی کریں, اور اخلاقیات کا مظاہرہ کر کے لڑکے کو بھی پھر کہیں بسا دیں اور لڑکی کو بھی جلدی بسا دیں. لڑکی بغیر شادی کے رہنے نہ دیں, لڑکے کو بھی بغیر شادی کے نہیں رہنا چاہیے. یہ میں آپ کو پورے خاندان و گھر بار کو مشورہ دے رہا ہوں کہ بس وہ نہیں, اب میں کبھی بھی نہیں کروں گی. یہ اس کے جذباتی باتیں ہیں, اور وہ اب چڑھ کر بولے گی بھی نہیں کہ کر دو, وہ حیا کرے گی. لہٰذا ماں باپ کی اور گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر یہ عدت وغیرہ جو بھی شرعی احکام ہے وہ پورے کر اب جلدی سے کوئی اچھا سا رشتہ لے کر جس کو مل جائے. اب اپنی بیٹی کی شادی کرے, وہاں بھی لڑکے کو بھی جلدی اب آپ وہ نپٹا دیں. وہ بھی بغیر عورت کے نہ رہے, یہ بغیر مرد کے نہ رہے. یہ ضد بحث بیکار ہوتے ہی نہیں جناب. اب ایسا ہو گیا, جو حقیقت ہے اس پر آپ رہیں, اسی میں ہے, کیونکہ سب کو دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. صحیح جی. کون آج کا موضوع بڑا اچھا ہے, لیکن نگرانی شورا آج کل دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹی اور نہ یا بیٹے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹے کا گھر توڑوانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں سے ماں باپ اپنی بیٹی کو شے دیتے ہیں کہ تو جا, کوئی بات ہو تو واپسی آ جائیو, میں دیکھ لوں گا. یہاں سے بیٹے والے بول رہے ہوتے ہیں کہ جانے دے, میں کرا دوں گا تیری دوسری شادی. تو اس میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں, ماں باپوں کو کیا کردار ہونا چاہیے؟ اصل میں گھر توڑوانے میں ان معنوں کر کہیں گے آپ کہ گھر توڑوانے میں لگے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ رویہ اختیار کرنے سے گھر ٹوٹے گا نہیں, تو دبنا نہیں. ان کو ایسا لگتا ہے دبے گی تو یہ جلدی فارغ کر دی جائے گی. لیکن یہاں مطلب کہ اسسمنٹ ان کا تجزیہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح کا جو بیجا سپورٹ کرتے ہیں نا, یہ غلط ہے. جو آپ نے کہا نا, وہ میں آپ کی تائید میں بات کر رہا ہوں, لیکن تھوڑا سا دوسری طرف سے آ کر بات کر رہا ہوں کہ ایسا دونوں طرف نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں تو ایسا کر دے. بلکہ آپ تو, میں تو ماں باپ سے بات کر رہا ہوں سلمان بھائی جی. یہ دونوں ماں باپ تجربے کار ہیں جی. ان کے بچے بڑے ہو گئے, ان کی شادیوں کو 25-30 سال ہو گئے, تبھی تو ان کے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ وہ حالات ہے جس سے گھر ٹوٹتے ہیں, اور آپ شے دے رہے ہیں. یہ جو شروع ہوا ہے نا جھگڑا نا اتفاقی, یہ گھر ٹوٹنے کا مقدمہ ہے, یہ گھر ٹوٹنے کی ابتدا ہوتی ہے. والدین کو دونوں طرف کے چاہیے
کہ سلو کرائیں. اس میں دونوں طرف کے ماں باپ کے انڈرسٹینڈنگ کی ہونا بہت ضروری ہے. وہ اپنے اندر فاصلہ ہے. آپ دونوں کیوں لڑ رہے ہیں؟ دونوں طرف کے ماں باپ آپ کیوں فریق بن گئے؟ بھائی یہ دو بچے ہیں, ان کی شادی ہوئی ہے, آپ تو بڑے ہیں, 25 30 سال 40 سال ہو گئے آپ کی شادیوں کے, تو آپ تو آپس میں کہہ رہے ہیں بچوں کو کیسے سمجھائیں, بچوں کو کیسے بتائیں. یہ اس وقت ہے جب میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو رہی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ جھگڑا ہی والوں بڑوں کے ساتھ ہے تو پھر بڑوں کو ہی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں وہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ جس سے ہمارے بچوں کا گھر نہ ٹوٹے. اس میں بعض اوقات آپ کو کچھ کروے گھونٹ پینے پڑیں گے, کچھ قربانی دینی پڑے گی, خاموش رہنا پڑے گا, بچے کو کہنا پڑے گا بیٹا اسی طرح گھر چلتے ہیں تو نرمی سے کام لے, آہستہ آہستہ بہو سیٹ ہو جائے گی, کوئی بات نہیں ماں یہ کیوں ایسا نہیں کرتے بیٹا, پھر شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں واقعی ایسا نہیں کرتی, پتہ نہیں کیسی چڑیل آ گئی ہے, تو یہ چڑیل آپ ہی نے پسند کی تھی, چاند کا ٹکڑا کہہ کر آپ ہی لائے تھے. ہاں, اور یہ پتہ نہیں کیسا بھوت گلے پڑ گئے, بھوت نہیں تھا بھیا, آپ ہی نے کہا تھا ایسا ڈھونڈے سے نہیں ملے گا, اور جو ملا تھا یہ ملا ہے, آپ کی چوائس کا پرابلم ہے. تو یہ نہیں ہے, یہ جملے بھی ایک دوسرے کے. گھر چلانا ہے یار, آپ لوگ کیا ہو گیا ہے, یہ شادی کو جھگڑا کرنے کے لیے تھوڑی کی ہوتی ہے, شادی تو گھر بسانے کے لیے کی ہوئی ہوتی ہے. میرے پاس ایسا ایک بزرگ آئے اور ان کی سفید داڑھی تھی ان کی, اور چشمہ لگایا ہوا تھا, وہ رو رہے تھے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ میری جو بیوی ہے اس نے جو ہے نا میرے بیٹے کے گھر پر بات کروا دیا. کیسے کروایا کہ جب بھی بیٹا گھر پر آتا تھا تو میری جو بیوی ہے وہ اسے یہی کہتی تھی کہ یہ تیری جو بیوی ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے, یہ کچھ کرتی نہیں ہے, یہ تو ہڈ حرام ہے, یہ تو سوئی رہتی ہے. اوپر سے جو بہنیں تھیں وہ یہ کہتی تھیں بھائی بھابھی کو تو کام کرنا آتا ہی نہیں ہے, تو ان کو تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. یعنی جب بھی اس نے کام سے بیٹے نے واپس آنا ہے تو آگے یہ مطلب طریقہ جو ہے نا وہ شروع ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, اس نے کہا کہ جی آج امام صاحب میرے بیٹے نے جذبات میں آ کے کہا ہے کہ ماں جب تجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی, اتنی اس میں خرابیاں ہیں, تو ٹھیک ہے میں اس کو جو ہے وہ طلاق دیتا ہوں. اس نے 3 طلاقیں جو ہے بیوی کو دے دی ہیں. تو یہ جو انداز ہے اس پر بھی آپ جو ہے وہ گفتگو فرمائیں. کئی دفعہ سلمان بھائی اس موضوع پر ہماری بات ہوئی ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے, بلکہ یہ تو چلو اس نے جذبات میں آ کر طلاق دے دی, لیکن ایک سمجھدار آدمی طلاق نہیں دیتا. وہ معاملے کی نوعیت و صورتحال کو سمجھتا ہے, اور اس پر شاید یہ بات عموماً کھل جاتی ہے کہ میری بیوی مظلوم ہے جی, اور اس کے ساتھ کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ کام والی ماسی تو نہیں لایا نا کہ وہ آ کر کام کاج کر کے سب سے مطلب ان کو پیسے تو نہیں ملیں گے, سب کی خوشی لینے کے لیے اس کو سب کی خدمت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا اجارہ سب کی خوشیاں ہیں, سب کی رضا ہے, سب کی واہ واہ ہے. اگر تھوڑا سا بھی کام نہیں کرے گی تو گئی. شوہر جب یہ ریئلائز کر لے گا نا سمجھدار کہ یار ایسا نہیں ہے, تو امیر سنت نے جو اس معاملے میں جو اپنا ذہن بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں پھر کیا کرتا ہے, لڑکا بیوی کو لے کر الگ ہو جاتا ہے. اب بہنیں اور ماں باپ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ حال ہے, ایک بچہ تھا وہ بھی چلا گیا. وہ چلا نہیں گیا, آپ سب نے مل کر اس کو دھکا مارا ہے, اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا گھر ٹوٹے. تو گھر توڑنے والی باتیں, یعنی میں کہتا ہوں کہ چلو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پرابلم ہے بھی اگر عورت کے اندر, تو ماں باپ اور بہنوں کو چاہیے کہ دیکھیں کہ اگر ہم بات کریں گے تو بھائی جذبات میں اگر گھر نہ توڑ دے. اس کو تو یہ ہمدردی ہونی چاہیے اپنی بھابھی کے ساتھ, اور کیونکہ آپ کسی کا گھر توڑواؤ گے تو آپ کیا لگتا ہے کہ آپ کا گھر آباد رہے گا؟ نہ, کر بھلا ہو بھلا. مرحبا. اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بہو کی شکایتیں بیٹے سے کرنے کے بجائے صبر سے کام لیں. اپنی بیٹی کو دیکھیں یار, آپ کی بیٹی نے کون سا مطلب کہ کام کے پہاڑ توڑ دیے. یعنی بیٹی گھر کمرے سے بھلے 12 بجے نکلے, بہو 7 بجے کچن میں کھڑی ہونی چاہیے. یہ تو درست نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے. اسی طرح بہو کو سوچنا چاہیے کہ جب میری ماں بیمار تھی تو میری ماں کی میں کیسے خدمت کرتی تھی, اس طرح اس کو چاہیے کہ میں اپنی ساس کی بھی خدمت کروں جو وہ اس کو ضرورت ہو. تو یہ اسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ سے کام ہوگا. اور بہت دفعہ یہ مدنی پھول اور اس طرح کی باتیں مدنی چینل پر ہم بیان کر چکے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے الحمدللہ کئی گھروں میں فرق یا فائدہ ہوا بھی ہوگا, اللہ نے چاہا تو. الحمدللہ. جی, کال.
عبد الخالق اتاری واقعی سرچ کر رہا ہوں. بہت ہی پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. یقیناً مختلف رشتوں کے اندر معاملات ہونے کی صورت میں جذباتی فیصلہ کرتے وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو ایسے میں دونوں فریقین کو انتظار کرنا چاہیے کہ فریق مخالف جو ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لے, اور اس طرح انشاءاللہ امید ہے کہ رشتے بچ جائیں گے. اسی حوالے سے ایک سوال پوچھنا ہے نگران شورا سے کہ بعض اوقات معاف کرنے کا ذہن ہوتا ہے لیکن اس چیز کا انتظار کیا جاتا ہے کہ فریق مخالف کو اپنی غلطی کا احساس ہو, وہ معافی مانگے تو پھر معاف کیا جائے. تو یہ رویہ اور روش رکھنا کیسا ہے؟ واہ, نہیں, آپ کا تجزیہ ہے, ایسا ہوتا ہے, لیکن عقل مند آدمی کو چاہیے کہ ٹوٹنے سے پہلے اسباب کرے کہ ٹوٹے نہ. مرحبا. یہ پیالہ جو ہے نا یہ ٹوٹ سکتا ہے, یہ اسٹیل کا پیالہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ اسٹیل کا پیالہ نہیں ہے, یہ مٹی کا پیالہ ہے, یہ ٹوٹ سکتا ہے. رشتوں کو جو ہے نا, رشتوں کو یہ کونوں پہ نہیں رکھا جاتا. یہ کیا کارنر پہ رکھا ہے؟ رشتے کارنر پہ نہیں رکھے جاتے کہ تھوڑا سا ٹھیس لگے گی گر جائے گا, ٹوٹ جائے گا. رشتوں کو کیونکہ یہ خراب ہوتے ہوتے باتیں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں, اب ہلکی سی ضرب لگے گی یہ سیدھا نیچے آ جائے گا اور ٹوٹ جائے گا. ان کو سنبھال کر شفقت, پیار, محبت, کمپرومائز, درگزر, ان کو سینٹر میں لا کر رکھیں. پھر ادھر ہو تو پھر ادھر لے آئیں, پھر ادھر ہو تو پھر ادھر لے آئیں. یہ سینٹر پوزیشن میں رکھیں. یہ اٹھائیں اس کو, کیمرے کو ٹیبل دکھائیں. ہاں, یہ سینٹر پوزیشن میں آ گیا. یہ رشتوں کو سینٹر پوزیشن میں رکھیں. اس کو کونے میں نہ اس کونے میں لے کے جائیں نہ اس کونوں میں لے کے جائیں. یہ حالات کی وجہ سے یہ سب کونے پکڑتے ہیں. پھر اس کو محبت و پیار سے بیچ میں لے کر آئیں, ورنہ اس کو ٹوٹنے میں دیر نہیں لگے گی. انتظار نہ کر. اب اتنی تو سمجھ سب میں ہونی چاہیے کہ یار یہ کتنا کونے میں آ گیا, اب ٹوٹنے والا ہے, تو اب انتظار نہ کرے گا یار کوئی اور آ کر اس کو صحیح کرے گا. میں نے رشتے بچانے, میرے رشتے نبھانے. مدینہ. مرحبا جی. میرا نام محمد عمران ہے. میرا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے. ماشاءاللہ سلمان بھائی, آپ کا سلسلہ ہماری عادتیں بہت پیارا سلسلہ ہے اور یہ بہت ہی ڈیفرنٹ سا سلسلہ ہے. بڑا مزہ آتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے. میرا ایک سوال تھا نگران شورا سے. نگران شورا نے فرمایا کہ ہم جوڑ کے لیے ہیں, توڑ کے لیے نہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخص کے پاس جاتے ہیں اس سے صلح کے لیے اور آگے سے وہ رسپانس نہ کرے اور وہ مطلب تھوڑا اکڑ دکھائے, تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ میرا سوال ہے. برائے کرم اس کا جواب عطا فرما دیجئے. وہ اپنا کام کر رہا, آپ اپنا کام کریں. آپ کی محبت, آپ کی نرمی, آپ کا پیار, آپ کا خلوص, آپ کا اس کو راضی کرنے کا, منانے کا جذبہ, جبکہ کوئی معنی شرعی نہ ہو, ایک دن اس کو بھی نرم کر ہی دے گا یار. آخر قطرہ پڑھتے 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 پتھر میں بھی سوراخ ہو ہی جاتا ہے. وہ تو بندہ تو پھر بھی بندہ ہے. آپ اپنے آپ میں سختی نہ لائیں. آپ کو اللہ نے اگر نرمی اور درگزر کا جذبہ دیا ہے تو اس پر شکر ادا کریں رب, اور اس کو بس آپ بڑھاتے رہیں. مدینہ جی. نگران شورا سے سوال ہے کہ اگر مرد جو ہے جب کنوارا ہوتا ہے تو اس کی والدہ اس سے کام نہ لے, جب اس کی شادی ہو جائے تو اس وائف جو ہے اس سے کام لے, تو والدہ اس کو روکے یہ جب کنوارا تھا تو اس سے کام نہیں لیا جاتا تھا. آپ کون ہوتی ہو کام لینے والی؟ بہن لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے تو یہ عادت کیسے؟ ٹھیک ہے, ماں اپنا کردار ادا کرتی تھی, بیوی اپنا کردار ادا کرتی. اب ماں کے بیٹے تھے مگر بیوی کے شوہر ہیں. ماں نے جو کیا وہ دیکھو ماں کا اپنا معاملہ تھا. ماں کو ویسے لینا چاہیے بچے سے کام, تاکہ شادی کے بعد اس کو کام کرنے کی عادت ہو. اب بیوی تو دودھ لینے نہیں نہ جائے گی, بیوی تو دوسرے کام نہیں کرے گی. تو بیوی کو یہ تھوڑی کہے گا کہ میری ماں نے کبھی مجھ سے کام لیا, تو بیوی بولے کہ ماں میں آپ کی ماں تو ہوئی نہیں نا, اب میں تو آپ کی بیوی ہوں, آپ اس کے بیٹے ہو, میرے شوہر ہو, تو ہمارے بیٹے ہونے والے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. اور کام ماں کو بھی اپنے بچوں کی عادت ڈالنی چاہیے, بچیوں کو بھی کام کی عادت ڈالنی چاہیے, تاکہ شادی کے بعد دونوں کو تکلیف نہ ہو. مرحبا جی. کون؟ کچھ لوگوں کو دیکھا یہ گیا ہے کہ کسی کی گاڑی میں بیٹھیں گے تو بنا پوچھے ہی سگریٹ لگا لیں گے اور پھر باتیں بھی ساتھ میں کرتے رہیں گے, اور آخر میں جب ختم ہو جائے گی تو پوچھیں گے آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا میں نے سگریٹ جلا لی تھی. تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. یہ ہوتا تو ہے ایسا, لوگ بیٹھ جاتے ہیں سگریٹ. اب یہ بے تکلفی والے دوست ہوتے ہیں, یہ سب ایسا کرتے ہیں.
تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ سگریٹ پینے کی تو عادت نہیں رکھنی چاہیے، اور پھر اس طرح پینا کہ بیچارہ دوسرا اس کو بھی آپ پریشان کر رہے ہوتے ہیں اور دھوئیں سے پوری گاڑی بھر جاتی ہے، اور اب آخر میں کہنا تو اس کو بول دینا چاہیے بھائی شروع میں پوچھ لیتے آپ. سب یہ بھی ایک عادت دیکھی گئی لوگوں کی کہ ایک بات ہے جسے سامنے اریٹیٹ ہو رہا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے، پھر بار بار وہی کام کریں گے، اور وہ سامنے والا بندہ جو پیچ تاب کھا رہا ہے تو اس سے یہ تھوڑا وہ لطف محسوس کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ چند دفعہ یہی ہوا، امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں اس طرح بیان فرمایا تھا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہی ایسی صحبتیں اور ایسی دوستیاں پالی ہوئی ہیں. سلمان بھائی ہمیں کس نے پھنسایا، کس نے مجبور کیا ہے بھیا؟ ایسی بات ایسا کون سا اس نے کانٹا ڈالا ہے کہ تم مچھلی کی طرح سے کانٹے میں پھنسے ہوئے ہو؟ بھائی آپ کو وہ وارے کھاتا نہیں، اس کی عادتیں سمجھ میں آتی تو بھائی آپ نہ کریں نا، مطلب آپ کسی اور سمت نکل جائیں. جی کرتے بھی تو نہیں ہے نا، یہ خالی کہتے بھائی ہمارا دوست یوں کرتا تو بھائی کوئی دوستی کیوں کی اس سے آپ نے؟ صحیح، یہی مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے جی. میرا یہ سوال ہے کہ لڑکے کی جب شادی ہوتی ہے اور پہلا بچہ جب ہوتا ہے تو عموماً لڑکے کے جو ماں باپ ہے، والدین یہ کہتے ہیں کہ پہلے بچے کی جو ڈیلیوری کا خرچہ ہے وہ لڑکی کے ماں باپ دیں گے، یعنی کہ لڑکے کے ساس سسر دیں گے. یہ ہمارے ہاں رسم رواج ہے، جبکہ لڑکی کے ماں باپ اس پہ راضی نہ ہو کہ ہم لڑکی کی ڈیلیوری کے خرچے اٹھائیں، اس پہ ہاسپٹل کے خرچے اٹھائیں. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب لڑکا کیا کرے، وہ اپنے ماں باپ کی سنیں یا وہ اپنے ساس سسر کو فورس کرے اور بولے کہ ڈیلیوری کا جو خرچہ ہے پہلا بچے کا وہ ان کو؟ میرا خیال ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ اچھی کرنی چاہیے کہ دونوں مل جل کر ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کرے. اگر کسی ایک طرف وزن پڑتا ہے تو دوسرا اس کا وزن ہلکا کرے. واہ، ایسا کر لیں. اور اگر کوئی خوشی مطلب بیٹے کے ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کر لیں گے، ہماری خوشی ہے، تو اس کو بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، وہ بھی تھوڑا آگے رہے. اور وہ کہے کہ نہیں بیٹی کے ماں باپ کر لیں یا بیٹی والے کر لیں، اور یہ سب خوشی ہو رہا، تو مجھے نہیں لگتا کیونکہ اس میں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. انڈرسٹینڈنگ سے کام کرنا چاہیے. اگر وہ بھی کرے تو بھی ٹھیک، اگر کر سکتا ہے وہ بھی کرے تو بھی ٹھیک، اگر کر سکتا ہے دونوں مل کر کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک کر سکتا ہے. خوشی تو دونوں کے گھروں میں آ رہی ہے نا یار. مرحبا. ایسا تو نہیں کہ اس کے گھر میں خوشی آ رہی ہے، اس کے گھر میں خوشی نہیں آ رہی. جب دونوں مل کر ہی خوشیاں بانٹیں گے تو دونوں مل کر ہی انڈرسٹینڈنگ کر لیں. کوئی بھی ایک طرف ہو جائے یا دونوں مل کر لیں. اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو شادی بیاہ میں بھی تو دونوں مل جل کر کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں نا. تو اس طرح انڈرسٹینڈنگ سے کام لیں. یہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے. تو خوشی گھر میں آئی ہے، برکت گھر میں آ رہی ہے، رحمت گھر میں آ رہی ہے، خیر کا معاملہ گھر میں ہونے جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ اس آنے والے کو خیر اور عافیت کا سبب بنائے اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. تو یہ شروع میں ہی کیوں مطلب کہ وہ خرابی پیدا کر لینی. انڈرسٹینڈنگ سے کام کریں. جی امی اور ابو کپڑے لے کر آتے ہیں، بچے کہتے ہیں اس کے پیارے ہیں، دوسرے بچے کہتے ہیں اس کے پیارے ہیں. اس کے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. اب ماں باپ تو بیٹا سوچ سمجھ کے نہیں لائے ہوں گے. ویسے بچوں کے لیے کپڑے ماں باپ کو اپنی ملک میں رکھنے چاہیے، نابالغ کے کپڑے. اور وہ بولے دوسرے کو پیارے ہیں تو وہ اس کو اس کے پہنا دے، کبھی اس کو اس کے پہنا دے، کبھی اس کے. جب آپ ہی کی ملک ہیں تو پھر کر دیں، بچوں کی پھر ملک نہ کریں. اس کا مجھے تو یہی حل نظر آتا ہے. مدینہ. جی نگران شورا یہ ارشاد فرما دے، گھر والے یہ بولتے ہیں کہ تو گھر آ جا، میری بیٹی بوجھ نہیں ہے، طلاق کروا دیتے ہیں اور بولتے ہیں کام وام نہیں کرتی ہے، اس کو گھر بٹھا لیتے ہیں. اس بارے میں ارشاد فرما. ہماری بیٹی کوئی بوجھ تھوڑی ہے، گری پڑی چیز تھوڑی ہے. اسی کوئی نہیں، ہم گھر بٹھا لیں گے، ہم اپنی بیٹی کو بٹھا کے کھلا سکتے ہیں. شاید یہ نہیں، ایسا ماں باپ بیٹی کے ماں باپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے. گھر بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. میں ہمیشہ یہی عرض کرتا رہا ہوں، گھر بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی کمی بیشی کرنا چاہیے. بیٹی کی کوئی غلطیاں نہیں ہوتی ہوں گی، بیٹیاں قصور نہیں کرتی ہوں گی، ایسا نہیں ہے. آپ نے 18-20 سال اپنی بیٹی کے ساتھ گزارے، کیا سارے کے سارے مطلب لبے کہنے والی بیٹی تھی؟ آپ کو کبھی اس نے تنگ نہیں کیا، کبھی کام کاج میں کوتاہی نہیں کی ہوگی نا.
تو ایسا تھوڑی کہ بیٹی سے پرابلم نہیں ہوتا ہوگا. جب بیٹی سے آپ ماں باپ ہو کر کئی دفعہ لڑے جھگڑے ناراضگیاں ہوئی ہیں, پھر بیٹی آئی ہے, کبھی آپ بیٹی کو منانے گئے ہیں, تو وہ وہاں گئی ہے تو ادھر کیا مسئلے نہیں ہوئے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے. جس طرح آپ نے ناراض ہو کے بیٹی کو نکالا نہیں تھا تو کسی اور کو کیوں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہماری بیٹی کو نکال دو, سنبھال لیں گے؟ آپ بیٹی کو سنبھالنے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے. ماں باپ کو یہاں سمجھداری کا کام کرنا چاہیے اور بیٹی کا بھی ذہن بنانا چاہیے, بیٹی آپ نے رہنا وہیں ہے. جی میرا نگران شورا سے سوال ہے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے جیسا کہ وہ میاں بیوی کے تعاقب کے حوالے سے فرما رہے ہیں, تو اس حوالے سے عرض ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ بیوی اگر شرعاً وہ کہتی ہے کہ جی میں آپ کے والدین کے ساتھ اکٹھا نہیں رہنا چاہتی, مجھے الگ گھر بنا کے دیں, تو شرعاً یہ ہے حکم ہے اس کو الگ گھر بنا کے میاں دے گا. اگر 4 بھائی ہیں یا 5 بھائی ہیں تو سبھی اس طرح کرتے کرتے وہ سب اس کو الگ مکان بنا کے دیں گے, تو جو والدین پیچھے بچ جاتے ہیں اینڈ پہ ان کی خدمت کون کرے گا؟ لازمی بات ہے وہ اگر والدہ ہے تو والدہ کو ایک عورت ہی سنبھال سکتی ہے. سسٹر بہنیں ہوتی ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے جو بہو ہوتی ہے لازمی بات ہے وہی خدمت کرے گی تو وہ سنبھال سکے گی. تو اگر اس طرح کرتے کرتے سارے الگ ہو جاتے ہیں تو والدین کا جو خیال رکھنے والی بات ہے وہ پھر کس کھاتے میں جائے گی؟ دیکھیں گھر کے تعلق سے بڑی تفصیل ہے کہ گھر دے نہ دے. اگر اس پورے گھر میں ایک کمرہ بھی اگر اس کو اس کے شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دے دیتا ہے تو یہ اپنے حق ادا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ ساری ایک بہت تفصیل ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن یہاں میں ایک تھوڑا سا معاشرتی ڈسکس یہ کروں, یہ بات درست ہے کہ اگر یہ سارے بیٹے الگ ہو گئے بیویاں لے کر تو کیا ہو, تو یہ تو ان ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ سارے الگ ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو گھر کے حالات ہی ایسے نہ پیدا ہونے دیں کہ یہ سب الگ ہونے کی صورتیں ہوں. ہاں اگر خدا نہ خواستہ گناہوں کا سلسلہ رہتا ہے اور گناہوں سے نہ بچنے کا سلسلہ رہتا ہے تو پھر یہاں پر بندہ مزید غور, کیونکہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے وقت کے اینڈ تھا تو اس کی اتنی تفصیل میں ابھی میں جا نہیں سکوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. لہذا درخواست میری یہی ہے کہ یہ سب کو مل کر یہی سوچنا ہے کہ اگر ہم سب الگ ہو گئے تو کیسے ہوگا. لہذا اگر سب کو ساتھ رہنے کا جذبہ ہے تو پھر اس کے شرعی اور اخلاقی تقاضے بھی پورے کریں نا, جی کہ بھائی ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا, ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. تو پھر کریں ایسا کہ بے پردگی بھی نہ ہو, بے شرمی بھی نہ ہو, دل آزاری نہ ہو, حق تلفیاں بھی نہ ہو نا کہ وہ نوبت و صورت پیدا ہو کہ نہیں جناب ایسا نہیں رہا جا سکتا. تو یہ تو پہلے سے ہی سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم جو کام کر رہے ہیں پھر اس کا انجام یہ ہے. انجام سوچ کر آپ اپنے وہ درست چیزوں کو درست کریں گے تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. مرحبا. اجازت ہے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں, ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب.